وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اصل میں اس وقت عالم اسلام میں جس نوعیت کے حالات واقع ہیں اور عالم اسلام کو جن مسائل کا سامنا ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور باوجود دنیا جہان میں زمین اپنی وسعت کے اہل اسلام پر تنگ ہوتی دکھائی پڑ رہی ہے۔ ہم اور آپ اللہ کے بندے مومنین کی صفوں کا حصہ، مسلم اہل اسلام میں ہمارا شمار، قوم مسلم کے افراد اس پر یقین رکھنے والے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ ہمارا آپ کا یہ یقین ہے، ایمان ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم پر جس نوع کے حالات آتے ہیں اور ہماری زندگی میں جس نوع کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ دراصل وہ تمام تر تبدیلیاں جو واقع ہو رہی ہیں ان کے وقوع کے پیچھے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کو ایسا ہی منظور ہے، پروردگار یہی چاہتا ہے۔ چنانچہ جہاں ایک طرف یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہیں دوسری طرف ایک بہت زیادہ سنگین بیماری ہمارے عقیدے کی دنیا میں یہ در آئی ہے کہ جب کبھی کوئی ہمارے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے، یا یوں آپ کہہ لیں کہ ہماری فیملی میں یا ہمارے محلے میں، علاقے میں، قوم پر یا قوم کے کسی فرد پر جب کسی طرح کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور وہ اس سے دوچار ہوتا ہے، تو ہم بنیادی طور پر جس سنگین بیماری کا عقیدے کی دنیا میں شکار ہوئے ہیں، ہم ایک بہت سنگین اور بہت بڑی، یوں کہیے کہ ایک بہت کھلی ہوئی انتہائی فحش غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس واقعے کا رخ ظاہری اسباب کی جانب موڑ دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کے اقرار پر اس طور پر قائم رہیں، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ گویا یہ ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے، یہ کہہ دو پیمان ہے، یہ اللہ رب العزت والجلال سے کیا گیا ایک وعدہ ہے، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے کہ آپ اگر اس سے روگردانی کرتے ہیں، آپ اس سے ہٹتے ہیں اور اس سے بھاگنے کی آپ کوشش کرتے ہیں، تو دراصل آپ اپنے عقیدے کو، ایمان کو، دین کو بٹا لگا رہے ہیں۔ خدا معاف فرما دے، یہ بیماری بشمول اپنی ذات کے عرض کر رہا ہوں ہم سب میں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ہم واقعات کے رخ کو اس طور پر اسباب ظواہر کی طرف موڑ دیتے ہیں کہ جو اخباروں میں آیا وہ موضوع بحث بنا،
وہ گفتگو کا عنوان رہا۔ چنانچہ جگہ جگہ اللہ کے بندے جب کسی مقام پر چند ایک افراد اجتماع کی شکل میں اکٹھا بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی گفتگو کا عنوان خالصتاً ان ہوئے یا پیش آمدہ واقعات کو لے کر اسباب جو ظاہری ہیں ان اسباب کی طرف وہ اس کا رخ موڑ کر نہیں، بلکہ یوں کہہ لے کہ ان اسباب ہی پر اس گفتگو کو منحصر کرتے ہوئے کلام کرتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں پوری دنیا نے ایک انتہائی خوفناک منظر کرونا وائرس کی شکل میں دیکھا، ملکوں کے ملک تھم گئے، وہ ملک جو بہت برق رفتاری سے چلتے تھے، جن کے اپنے نمائندے حکومتی سطح پر یہ کہتے تھے کہ ہماری اپنی ٹیکنالوجی، ہمارا اپنا سسٹم، ہمارا اپنا نظام، ہمارا اپنا طرز زندگی بہت مختلف ہے، بہت زاویوں سے بہت مختلف ہے، ہم دنیا میں بہت تیز چلتے ہیں، ہمارے یہاں صبح بھی لوگ کام کرتے ہیں، ہمارے یہاں شام بھی لوگ کام کرتے ہیں، ہمارے یہاں رات گئے بھی لوگ کام کرتے ہیں، شفٹیں بنائی ہوئی ہیں کہ صاحب دن کو بھی کام ہے، رات کو بھی کام ہے، صبح بھی کام ہے، شام کو بھی کام ہے۔ ایک عجیب نوعیت۔ اور دنیا کے وہ ممالک جو ان کے مقابلے ذرا کمزور حیثیت کے مالک تھے معاشی استحکام کو لے کر، وہ ان کو دیکھ کر فخر کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ترقی کی ہے تو فلاں ملک نے کی ہے، ہم تو ان کے مقابلے بہت پچھڑے ہوئے ہیں، اور آگے بڑھا ہے تو فلاں ملک بڑھا ہے، ہم ان کے مقابلے بہت پیچھے ہیں۔ اور وہ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار بناتے ہوئے کئی بار اس حد تک آ جاتے کہ ہماری زندگی نہیں ہے، زندگی اصل میں انہی لوگوں کی زندگی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت والجلال نے ایک ایسے وائرس کی شکل میں، جس کو سچی بات یہ ہے کہ اپنے وجود کے اعتبار سے وہ وائرس انتہائی چھوٹا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں اس زمانے میں بہت سی تحریریں منظر عام پر آئیں، اصحاب قلم نے، علم و فن نے بہت کچھ لکھا، بعض لوگوں نے لکھا نامعلوم وائرس، بے وجود وائرس، نادیدہ وائرس، کچھ نہیں دکھتا، کسی کو معلوم نہیں، بس اس کے اثرات واقع ہوتے ہیں، اور اس نادیدہ وائرس نے پوری کائنات کو ہلا کے رکھ دیا۔ اب جب یہ حالات پیش آئے تو دو بہت بنیادی طور پر دو طبقے وجود میں آئے۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے گھڑی کے پہلے مرحلے میں واقعے کی بنیاد پر حالات کے واقع ہوتے ہی یہ کہہ دیا اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، پروردگار کو منا لینا ہی اس مسئلے کا حل ہے۔ اور ایک وہ طبقہ تھا جو اس میں لگ گیا کہ آخر اس کی اصل کیا ہے، یہ چلا کہاں سے ہے، اس کے پیچھے ملک کون سا ہے، اس کے پیچھے طاقت کون سی ہے، یہ سازش کہاں سے چلی جا رہی ہے۔ اور بالآخر انہوں نے اعمال سے اور کہیے کہ اذکار سے، طاعات سے اور نیکیوں سے پورے طور پر رخ ہٹا کر اپنے آپ کو ان تحقیقات میں لگا دیا کہ یہ وائرس آیا کہاں سے آیا، کیوں آیا، کیسے آیا، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور اس کی تفصیل کیا ہے، اور وہ اس میں گم ہو کے رہ گئے۔ حالانکہ ہم لوگوں سے بحیثیت مسلمان اللہ کی جانب سے یہ مطلوب ہے، پروردگار کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر، وہ غم کی دنیا سے تعلق رکھتا ہو یا خوشی کی دنیا سے تعلق رکھتا ہو، ہم پہلے مرحلے میں پابند ہیں اس کے کہ ہم اپنی زبان پر ان کلمات کو جاری کر لیں، بہار ہو کہ خزاں، یعنی ہم نے جو عہد کیا ہے پروردگار سے اور اللہ رب العزت والجلال پر ایمان لا کر اپنے اسلام کا، ایمان کا جو ہم نے اظہار کیا ہے،
اصل میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یقین کی دنیا میں بہت مستحکم ہو۔ چنانچہ میں بارہا یہ بات کہتا رہا ہوں کہ اس وقت حالات کا جو دھارا ہے، اس دھارے کو دیکھ کر مسلم قوم میں امت کے افراد کئی جگہ تقسیم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو پورے طور پر مایوس ہے، اس سے آپ بات کریں تو وہ نکلنا ہی نہیں چاہتا ہے، اس کا مشن، اس کا کہیے کہ مقصد ہی یہی ہے کہ اب حالات نہیں بدل سکتے۔ چنانچہ وہ اتنا ڈپریسڈ ہوا ہے اور اتنا زیادہ وہ احساس کمتری کا شکار رہا ہے کہ وہ یہاں تک آ گیا۔ میں نے ایک اپنی گفتگو میں کئی سال پہلے کا قصہ نقل کیا تھا، اور غالباً یہ فرحان سلمہ نے بتایا تھا، میں نے ذکر کیا تھا انشاءاللہ مسجد میں ایک مرتبہ جمعہ کی گفتگو میں، کہ وہاں سیلم پور مارکیٹ میں ابھی پچھلے دنوں جو حالات رہے چند سال پہلے، یعنی 2-3 سال پہلے، غالباً 19 کے بعد کی بات ہے، کسی لڑکے نے یہ پوچھا مسلمان نے ایک غیر مسلم سے کہ ہندو بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک طبقہ یہ ہے جو یہاں کھڑا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا سروکار نہیں ہے، وہ ہتھیار ڈال چکا ہے، ہمت ہار چکا ہے، وہ احساس کمتری میں اتنی گہرائی میں چلا گیا ہے وہ اٹھنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ ایک یہ ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو تحقیقات کی دنیا میں لگا ہوا ہے کہ صاحب ان حالات، ان مسائل، ان مشکلات، ان الجھنوں، ان ٹینشنوں اور ان سب کے اسباب کیا ہیں۔ چنانچہ اس کو مختلف زاویوں سے مختلف اسباب کا سامنا ہوتا ہے اور وہ کسی ایک پلیٹ فارم پر رک نہیں پاتا ہے۔ مثلا اسے اگر کچھ کہیے کہ طبی دنیا کے لوگ مل گئے تو وہ ان کی صف کا حصہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارے یہاں ڈاکٹرز نہیں ہیں، سرجن نہیں ہیں، ہمارے اپنے میڈیکل کالجز نہیں ہیں، اور بہت سی چیزیں اپنی دنیا سے انہوں نے متعارف کراتے ہوئے اس کے ذہن کو اس طور پر منتقل کیا کہ وہ ان کی دنیا کا ہو گیا۔ جیسے آپ نے نیتاؤں کی دنیا میں بہت سے لوگوں کو نعرہ لگاتے دیکھا ہوگا، تو وہ نعرے لگانے کے اس درجے شوقین ہوتے ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کس پارٹی نے ان کو پیسے دے کے بلایا ہے، وہ اسی بندے کو کئی بار مردہ باد کر رہے ہوتے ہیں جس سے پیسہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس اللہ کے بندے کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ حالات کیا ہے۔ وہ طبی دنیا کے لوگوں سے ملا تو ان کا ہو گیا، ایسے ہی وہ معیشت کی دنیا کے لوگوں سے ملا، یہ صاحب منڈی میں، تجارت کی منڈی میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری ہیں، تاجر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا رونا رویا۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں ان حالات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کاروباری طور پر، فائنینشلی ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ اس طرف کو چل پڑا۔ کئی بار اسے علمی دنیا کے لوگ ملے، عصری تعلیم گاہوں کے افراد مل گئے تو انہوں نے اس کو ایک نئی سمت دکھائی اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام تر اسباب، حالات اور ان سب کے پیچھے ان حالات کے پیچھے جو اسباب ہیں وہ یہ ہے کہ ہم تعلیمی طور پر بہت کمزور ہیں، یعنی صرف نظر اس کے کہ ہم اپنی اصل پر کہاں کھڑے ہیں یا نہیں، اس سے بحث نہیں ہے، یہ بندہ اپنے لیے کوئی رخ طے نہیں کر پاتا ہے۔ پھر اسے کچھ سیاستدان مل گئے، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا رونا رویا۔ انہوں نے کہا بھائی ہماری اگر کچھ سیٹیں آ جاتی اور ہم اگر پارلیمنٹ میں ہوتے، اسمبلی میں ہوتے اور ہم اپنی بات ذرا قوت سے رکھتے تو حالات بنتے۔ چنانچہ وہ ابھی طبی دنیا میں تھا، اچانک یہ نیتا جی آ گئے، وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ تو یہ ایک طبقہ ہے جو بغیر کسی رخ کے، اور یوں کہیے کہ اس کا کوئی دھرم نہیں ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، لا مذہب ہے، اس کا کوئی موقف نہیں ہے، اس کا کوئی منہج نہیں ہے، یہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے۔ ایک یہ ہے، اور معاف کیجئے گا اس نظریے پر جینے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔
ایک طبقہ وہ ہے جو بیچارے سیدھے سادے اللہ کے کمزور بندے، جنہیں ہم اور آپ داڑھی ٹوپی والے ملا جی کہہ دیا کرتے ہیں، جو ہر حال میں ایک راگ گاتے ہیں. اب کہیں بیٹھ جائیں، کسی پوزیشن میں ہوں، کیسے ہی حالات ہوں، وہ بس ایک ہی بات کہیں گے، وہ دوسری بات نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا رابطہ ہمارے اللہ سے منقطع ہے. اس کے بنیادی سبب اور بنیادی وجہ یہ ہے اس کی، اگر حالات ہمارے اللہ رب العزت والجلال سے ہمارا رابطہ بحال ہوتا، تعلق بحال ہوتا، تو شاید یہ حالات نہ ہوتے. لیکن آپ دیکھیں جب یہ تیسرے طبقے کے بندے سامنے آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ریئیکٹ ہوتا ہے سماج کا، معاشرے کا، زمانے کے افراد کا، وہ انتہائی تباہ کن ہوتا ہے. حالانکہ یہ وہ کڑوی سچائی بول رہے ہوتے ہیں کہ سچ یہی ہے، آپ تسلیم کریں تب سچ یہی ہے، آپ انکار کریں تب سچ یہی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی ایک نظام ہے. پروردگار نے، میں نے عرض کیا کرونا وائرس کا پورا زمانہ ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرا ہے، کیسے تباہ کن حالات تھے. اللہ رب العزت والجلال نے اس منظر نامے کو جو دنیا کے سامنے برپا کیا ہے اور دنیا کے لوگوں کو دکھایا ہے، اصل میں یہ پیشگی منظر نامہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ قیامت کا منظر نامہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. پروردگار کہہ رہے ہیں جس دن زمین بدل دی جائے گی. ایک ہماگیر تبدیلی کا ٹریلر آپ کو دکھایا جا رہا ہے، ایک پکچر ہے، ایک فلم ہے جو بعد میں دکھائی جانی ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کے لیے قرآن نے کہا اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فیها وتخلت، جس کے لیے قرآن نے کہا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت. قرآن نے جس کے لیے کہا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس. پڑھتے جائیں آپ قرآن پڑھیں، قرآن کو براہ راست آپ دیکھیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے میرا آپ کا، پوری ملت کا، کہ ہم سننے کے عادی ہو گئے ہیں، پڑھنے کا مزاج ہمارا نہیں رہا ہے. اور میں بارہا یہ بات کہے اس وقت تو کہیں نہیں چوک رہا ہوں، مجلس خصوصی ہو، عمومی جلسہ ہو یا مجلس ہو، اپنوں کے درمیان ہو یا غیروں کے درمیان، اس وقت قوم مسلم سے براہ راست مخاطب ہوں. بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے بندو سننے کی بیماری سے نکلو، پڑھنے کی عادت ڈالو. ایک صفحہ پڑھو، چند سطرے پڑھو، حرام سمجھو اس وقت تک اپنی آنکھوں سے نیند کو لگانا جب تک تم ایک آدھ صفحے کا مطالعہ نہ کر لو. تاریخ پڑھو، اپنے ماضی کو پڑھو. تمہارا ماضی اتنا تباہ کن نہیں ہے کہ وہ تمہیں روشنی نہیں دے سکے گا. تمہارے اجداد کا، تمہارا اپنا ماضی، تم جس مذہب سے آتے ہو، جس قوم سے آتے ہو، جس سماج سے بلانگ کرتے ہو، جس تہذیب کے وارث ہو، اللہ کی قسم اتنا روشن اور تابناک ماضی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک سطر تمہیں ایک نئی سمت عطا کرے گی. اور سمت نہیں، تمہیں یقین کا پہاڑ دے گی، استقامت کے پہاڑ تم کو عطا ہوں گے. ایک ایک سطر سے یہ سب کچھ میسر آئے گا. لیکن افسوس، صد افسوس، صد افسوس کہ میں اور آپ صرف سننے کے عادی ہیں، پڑھنے کا ذوق میرے آپ کے پاس نہیں ہے. جس کو دیکھو سننا ایسے جیسے بیمار ہوتا ہے نا کوئی، اس کو کسی چیز کا روگ لگ گیا ہوتا ہے. یہ ہمارا حال ہے. ہم سماعت کے اس درجے عادی ہو چکے ہیں، گھنٹوں کی گفتگو ہم پر بار نہیں گزرتی، بولنے والا بول دیتا ہے اور ہم سامع کی حیثیت سے سن لیتے ہیں. ایک 5 منٹ کا مطالعہ ہم پر قیامت بن کے گزرتا ہے. نہیں پڑھ سکتے، ہم 5 منٹ نہیں پڑھ سکتے، اور اس پر ہمارے ہزاروں شکوے ہیں. الامان الحفیظ. بہرکیف یہ کہ ایک ہماگیر تبدیلی، اللہ رب العزت والجلال اس بڑی تبدیلی کا ٹریلر دکھا چکے ہیں مجھے اور آپ کو. اچانک آئے گی آخرت جس چیز کا نام ہے، اور عالم کی تبدیلی جس چیز کا نام ہے.
آپ غور کریں، یعنی یہ اللہ کی قدرت کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا، یہ ایک ذرا سا وائرس جو پوری دنیا کو اس درج حیرت میں ڈال گیا کہ آج تک بڑی بڑی طاقتیں خوفزدہ ہیں۔ مذہب اسلام اس سلسلے میں بہت حساس واقع ہوا ہے، اس نے کسی اور سے تو بات نہیں کرنی ہے، مذہب اسلام نے مجھ سے اور آپ سے بات کرنی ہے، اس کے مخاطب میں اور آپ ہیں، اس لیے وہ براہ راست پہلے مرحلے میں ہم سے اور آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اپنے اوپر پیش آمدہ حالات غمی پر مشتمل ہوں یا خوشی پر مشتمل ہوں، ہر ایک حال کے دھارے کا رخ تمہیں موڑنا ہے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں۔ کون چاہتے ہیں؟ اللہ یہی چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو درمیانی طبقہ ہے نا، جس کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اتنا ڈپریسڈ ہوتا ہے، ملک کی جو فضا ہے، ملک کے جو حالات ہیں، اس پس منظر میں جب وہ ملک کے منظر نامے کو سماعت کرتا ہے اور دنیا کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو حالات اتنے عجیب بن کر واقع ہوتے ہیں، ایسے بن کر آتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں اندازہ لگا لیں کہ وہ بندہ یہ طے نہیں کر پاتا ہے اور اس کے لیے یہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آخر حالات کو میں نام کیا دوں، وہ نہیں طے کر پاتا۔ اب چونکہ ہمارے سامنے قرآن نہیں ہے، ہمارے سامنے شریعت نہیں ہے، ہمارے سامنے نظام مصطفیٰ نہیں ہے، ہمارے سامنے اسلامی تاریخ کا وہ اجلا اور روشن باب نہیں ہے کہ جس روشن باب کے نتیجے میں ہم اور آپ بآسانی یہ طے کر سکتے کہ حالات ہم سے اس وقت کس شے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ تاریخ نہیں ہے، چونکہ پڑھا نہیں ہے۔ کچھ نہ کریں، آپ کچھ نہ کریں، اتنا ضرور اپنے اوپر فرض کر لیں کہ قرآن پاک سے براہ راست آپ کو وابستہ ہونا ہے، اتنا ضرور کریں۔ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں۔ اکابر نے اتنا سب کچھ کر دیا ہے کہ گویا حلوہ بنا کر آپ کے میرے حوالے کر دیا ہے، خالی ہمیں کھانا ہے۔ وہ حلوہ بھی ہم سے نہیں کھایا جا رہا ہے کہ صاحب وہ لٹریچر کی شکل میں حلوہ موجود ہے کہ اسے ہم اپنے اندر اتار لیں، وہ کھا لیں اور اسے کھا کے کوئی سمت کا تعین کر لیں۔ اس لیے آج آپ اس بزم میں یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز بہر صورت سننے سے جان چھڑائیں گے اور پڑھنے کا مزاج بنائیں گے۔ جس زمانے میں لوگ پڑھتے تھے اتنی الجھنیں نہیں ہوتی تھیں چونکہ تاریخ سامنے ہوتی تھی۔ اس زمانے میں لوگ پڑھتے نہیں ہیں، تاریخ سامنے نہیں ہے، مختلف محدود مطالعہ، محدود چیزیں، وہ سب سامنے آتا ہے اور نتیجے میں حالات کچھ کے کچھ برپا ہوتے ہیں، ذہنوں پر پورے طور پر وہ چھا جاتے ہیں۔ جو بول رہا ہے اس کو سن کر اسی کی ہم گانے لگتے ہیں۔ اس لیے پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اور پھر ایک بات اور اچھے سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ جو ہمارا روزمرہ کا مبصرانہ کردار ہے نا، امریکہ یہ کر رہا ہے، اسرائیل نے یہ کیا ہے، اسرائیل کی پوزیشن یہ ہے، آج اس کی ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ گئی ہے، یہ تحقیقات کی دنیا کا جو سرکل ہے ہمارا، اس پر جتنی محنت اور اس پر جتنا زور بازو ہم صرف کرتے ہیں، اگر اس کا کچھ حصہ، اس کا تھوڑا سا حصہ بھی ہم اس پر لگا دیں کہ اس وقت شریعت ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، تو آپ یقین مانیں نتائج کچھ اور مرتب ہوں گے۔ بہت ساری جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور بالخصوص نوجوان طبقے کو جب ڈپریس دیکھتے ہیں اور اس کو مایوس دیکھتے ہیں، بہت دل روتا ہے۔ اب اسے کہیں تو کیا کہیں؟ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حالات بہت پہلے سے ہے، اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان حالات کے سلسلے میں آپ بہت پریشان نہ ہوں، ماضی اس سے بھرا پڑا ہے، چونکہ وہ تو ماضی کو جانتا ہی نہیں ہے۔ اب اسے پہلے ماضی دکھاؤ، 14 صدی کی تاریخ بتاؤ، پھر اس کے بعد وہ اس سلسلے میں اپنا اطمینان کا اظہار کرے گا اور وہ یہ ثابت کرے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس سے پورے طور پر متفق ہوں۔ بہرکیف یہاں ایک بات بہت اچھے سے سماعت کر لیں، وہ یہ کہ اللہ کی چاہت اور اس کی مشیت دو طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ کی چاہت، اس کی مشیت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے ان کا تشریعی نظام،
تشریعی مشیت ہے، یعنی احکامات الہی اللہ کی مرضی ہے آپ سچ بولیں، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ آپ پاک صاف رہیں، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ آپ کے وجود دوسروں کے لیے راحتوں کا مرکز ہوں، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ آپ شرعی طور پر اپنے آپ کو ایک اچھے مسلمان کے طور پر پیش کریں، شریعت کے احکام کی بجا آوری آپ کے پیش نظر ہو۔ یہ تشریعی نظام ہے، تشریعی مشیت ہے۔ ایک دوسرے نمبر پر تکوینی مشیت ہے، یعنی اللہ کی اجازت، اللہ کا منصوبہ۔ دنیا میں کافر طاقتیں، باطل طاقتیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں اور جہان بھر کی جو طاقتیں ہیں یہ پنپ رہی ہیں۔ دیکھیں بات وہاں سے چلی ہے جہاں وہ ایک سیدھے سادے مسلمان کے کلمات ہیں، بھائی ہمارا رابطہ اللہ سے ٹوٹ گیا۔ وہ ایک سیدھے سادے مسلمان کی جو گفتگو ہے، جہاں سے بات وہاں سے بات چلی ہے اور وہیں آ کر گویا ہمیں بات کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ جو تکوینی نظام ہے پروردگار کا، اللہ کی اجازت ہے، اللہ کا منصوبہ ہے، خدا کا نظام ہے، غیبی طور پر اللہ رب العزت والجلال جو چاہتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ دنیا میں جو کفریہ طاقتیں پنپ رہی ہیں اور ہر دن ان کے لیے روز افزوں ترقی کا باعث بن رہی ہیں چیزیں، کیا یہ سب کچھ خدا کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے؟ بتائیں، کیا اللہ کی مرضی کے بغیر ممکن ہے یہ سب؟ جب کرونا وائرس کا زمانہ آیا، لاک ڈاؤن ہوا اور 19 کے حالات تباہ کن تھے ہی دلی میں، پھر اس کے بعد وہ لاک ڈاؤن کا ایک سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور وہ افراد جو ہرگز طبیعت کو نہیں بھاتے تھے، بادل نخواستہ ایوان کا حصہ ہوئے، تو میں نے ایک اللہ کے نیک بندے کی خدمت میں یہ بات رکھی کہ حضرت پھر سے، تو انہوں نے فرمایا اللہ کی مرضی یہی ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے۔ یہ فرق ہے مجھ میں اور آپ میں، ہم میں اور ان لوگوں میں، مجھ میں اور آپ میں نہیں، ہم میں اور ان اللہ کے بندوں میں۔ یہ فرق ہے کہ ہم جب کسی بات کو لے کر بیٹھتے ہیں تو نتیجے میں اسباب ظواہر پر پوری طاقت صرف کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے بندے جب کسی بات کو لے کے بیٹھتے ہیں تو پہلے مرحلے میں، نتیجے پر نہیں، پہلے مرحلے میں یہ کہہ گزرتے ہیں اللہ یہی چاہتے ہیں، اللہ یہی چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یعنی اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرما رہے ہیں کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئیں؟ میرے حضرت دامت برکاتہم العالیہ، میرے شیخ، میرے مرشد ایک جملہ بڑا عجیب کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں، چونکہ بہت سادہ گفتگو کا مزاج وہ رکھتے ہیں، سادگی کے پیکر ہیں، تو حضرت سے بارہا یہ جملہ سننے کا اتفاق ہوا ہے کہ مسلمانوں کو یہ بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے کہ محض مسلمان ہونے پر اللہ ان کی مدد کرے گا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور اس ضمن میں وہ ایک تاتاری قوم کا قصہ سنایا کرتے ہیں، بارہا کہتے ہیں، فرماتے ہیں تاتاری قوم پر جب مسلمانوں نے تشدد کیا، ظلم کیا، تو اس قوم کا ایک بوڑھا پہاڑ کی ایک ذرا بلندی پر، چوٹی پر چڑھا اور اس نے ایسے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے کہا اے مسلمانوں کے خدا، کیا تو نے مسلمانوں کو یہ طاقت، یہ رعب، یہ دبدبہ، یہ شان و شوکت، یہ عزت، یہ جاہ و جلال اسی لیے دیا ہے کہ وہ اس کا غلط استعمال کریں اور ہم پر ظلم کریں، ظلم ڈھائیں ہم پر، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے؟ حضرت فرماتے تھے، اور تاریخ کا حصہ ہے یہ واقعہ، مورخین نے لکھا ہے کہ ادھر اس اللہ کے بندے نے یہ بات کہی ہے، ادھر پروردگار نے ایک غیبی آواز اسے سنائی ہے جس میں کوئی کہتا تھا جاؤ اپنی قوم میں جا کر یہ اعلان کرو آج سے ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ کیوں ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ اللہ پر ہماری اجارہ داری نہیں ہے؟ کیوں ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ وہ صرف ہمارا خالق نہیں ہے؟ کیوں ہم اس پر غور نہیں کرتے جیسے ہم بندے ہیں ویسے وہ بھی بندے ہیں؟ کیوں ہمارا ذہن اس طرف نہیں چلتا کہ قرآن صرف ہمارے لیے نہیں ہے؟
کیوں ہم یہ توجہ نہیں کرتے کہ ماضی میں ہم سے بہتر، ہم سے اچھے لوگ، حضور سے قریب تر یا حضور کے زمانے کے لوگ کن کن مسائل سے گزر کر کہاں کہاں کیسی جفا کشیوں سے گزر کے وہ آگے بڑھے ہیں؟ کیوں؟ اصل میں پھر وہی بات گھوم کے آ جاتی ہے، پڑھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے۔ جتنی محنت ہم اپنا اسٹیٹس بدلنے پہ کرتے ہیں نا واٹس ایپ کا، اگر اس کا 0.5% محنت بھی ہم کسی کتاب کے یا کسی چیپٹر کے یا کسی باب کے یا کسی تاریخ کے حصے پر مطالعے پر لگا دیں تو اللہ کی قسم ایک اچھے سنجیدہ اور ذی علم انسان کی شکل میں نظر آنے لگیں گے، اور ہماری اپنی ذہنی فکر 100% درستگی کی طرف چل پڑے گی۔ لیکن یہ اسٹیٹس کی بھی ہوڑ ہے آج کے دور میں، عجیب بیماری ہے۔ نکلیے اس سے، نکل جائیے، جہاں تک ہو سکے نکل جائیے، کوشش کیجئے کہ آپ اس سے نکلیں۔ اس وقت ارباب حل و عقد میں، علماء میں، صلحاء میں، دانشوران قوم و ملت میں، حبہ بھر احساس رکھنے والے لوگوں میں بھی یہ جذبات دن بدن بڑھتا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو طلاق دے دو، اس لیے کہ جہاں اس کے اپنے فوائد و ثمرات ہیں، معاف کیجئے، اس کے خمار نے ہمیں گراؤنڈ سے، زمین سے ہزاروں میل دور پھینک دیا ہے۔ فوائد اپنی جگہ ہیں، اثرات اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ جب ڈیپلی جا کر، گہرائی میں جا کے غور کریں گے نا، اتنا نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کو پڑھ رہا تھا، مجھے حیرت ہے، اتنا بڑا انسان، وہ طلبہ کی ایک خاص جماعت جو فارغ ہو رہے تھے بچے، اور مولویت کے آخری سال سے فارغ ہو کر کے اب وہ امت کی کمان سنبھالنے کے لیے بحیثیت عالم معاشرے میں اتریں گے، ان سے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم مخاطب ہو کے ایک بات کہہ رہے ہیں، بہت 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 آپ حضرات کی خدمت میں بصد احترام یہ بات عرض ہے، ان کا اپنا انداز ہے، وہ انتہائی متواضع شخصیت ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے بچانا۔ اصل میں جتنا آپ اندر چلے جائیں گے اور باطل کے حربے آپ پر واضح ہوں گے، تاریخ کے اوراق پلٹ چکے ہوں گے، اور مومنانہ فراست کے نتیجے میں ایمانی غیرت و حمیت کے ابواب آپ پر کھل چکے ہوں گے، اللہ کی قسم اتنی بیزاری آپ کو ان چیزوں سے پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کہیں گے، یقیناً آپ کو حق ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ سب کیا ہے، وہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن میں بہت بہت زیادہ انشراح کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام میں رکاوٹ ایک انتہائی بڑا روڑا ہے، جہاں آپ اس کو کام کی ترقی کا ضامن سمجھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بہت مشکلات کام میں اس کی وجہ سے بھی ہے۔ اور مجھے یاد آتا ہے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول، جس میں حضرت فرمایا کرتے تھے، لوگوں اس انداز پر کام کرو کہ شہرت 100 سال پیچھے چھوٹ جائے اور کام 100 سال آگے چلا جائے۔ آج آپ ملک میں جہاں بیٹھے ہیں نا، جو کنڈیشن میری آپ کی ہے، اس طرز پر کام کرنا فرض ہے، یعنی آپ کے دائیں بیٹھے ہوئے بندے کو یہ خبر نہ ہو سکے آپ کے اگلے قدم کی صورت کیا ہے، آپ یہ طے کرنے سے قاصر ہوں، آپ کے برابر والا بندہ یہ طے کرنے سے قاصر ہو اگلے لمحات میں ہونے والا کیا ہے، یقین کریں۔ اور اگر آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو، اپنی نقل و حرکت کو اس طور پر اظہار کرتے ہیں جس طور پر معاشرے میں اس وقت چلن ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1000 سال بھی ناکافی ہیں قوم مسلم کے کھڑا ہونے کے لیے۔ اور اس وقت جو لوگ زمام اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں اور ان کی پشت پر جو طاقتیں بیٹھی ہیں، اگر آپ ان کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ان کی شہرت کے بمشکل تمام 10 20 30 سال ہیں، اور ان کے کام کے، خاموشی سے کام کے تقریباً 70 یا 80 سال سے زائد ہیں۔ 10 20 سال آپ ان کو مان لیں کہ آپ ان سے متعارف ہیں، اور آپ کیا خاک متعارف ہیں، بڑے بڑے لوگ ابھی تک متعارف نہیں ہیں۔
آپ سے اگر مذہب اسلام کی تعلیمات کے سلسلے میں مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم پورے طور پر اسلام کا تعارف کرانے سے قاصر ہیں. ہم نے نہیں پڑھا ہے اپنے مذہب کو، اور اس پر ہمارے ہزاروں شکوے ہیں. علمان الحفیظ. بارکیف قرآن پاک کی یہ بات جو قرآن نے کہی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ مضمون آگے بھی ہے، پہلوں کا لیا گیا ہے. تو آپ یہ کیوں سوچتے ہیں؟ آپ اس پر غور کریں. مورخین نے لکھا ہے کہ پروردگار نے اس کو یہ ندا سنوائی کہ جاؤ، آج کے بعد ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے. وہ آیا اور اس نے آ کر اپنی قوم میں یہ اعلان کیا، مسلمانوں کے خدا نے یہ کہا. جملوں پر غور کریں آپ، اس بندے کے یقین کو غور کریں آپ. کہاں بول رہا ہے؟ مشرک ہے، موحد نہیں ہے، کافر ہے، مسلم نہیں ہے، آپ کو تسلیم نہیں کرتا، آپ کے مذہب کو تسلیم نہیں کرتا. آپ غور کریں کہہ کیا رہا ہے. مسلمانوں کے خدا نے یہ وعدہ کیا ہے آج سے اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اور مورخ لکھتا ہے کہ پھر اس یقین کو لے کر اتنی آگے بڑھے، وہ اتنی آگے بڑھے کہ مسلمانوں کے 70 مسلح فوجیوں کو ایک عورت نے شہید کیا، ایک خاتون نے قتل کیا. عورت نے، ہتھیار سے لیس بندے تھے 70 مسلح فوجی. بہت 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 معذرت کے ساتھ یاد رکھیے، مومن صرف اور صرف ایمان کی طاقت پہ لڑتا ہے، یقین کے زور پر مومن لڑتا ہے. مومن ہتھیار کے زور پر نہیں لڑتا. لڑتی ہوں گی کائنات میں اور بہت سی قومیں، اور جنگیں جیتی ہوں گی بہت سی قومیں ہتھیاروں کی بیس پر. مومن اگر جیتتا ہے تو یقین پر جیتتا ہے، ایمان پر جیتتا ہے، اخلاق پر جیتتا ہے، کردار پر جیتتا ہے. اس کے سوا مومن نہیں جیتتا. اس لیے کہ اس کی گھٹی میں یہ سب کچھ ڈال دیا گیا ہے. اس کی تعلیم کی ابتدائی دن سے یہ بات اس کو باور کرا دی گئی ہے کہ آپ کی جیت کا راستہ واحد یہ ہے، اس کے سوا نہیں ہے. ملک میں جو حالات ہیں، ان حالات سے ایک بات تصویر کے طور پر ایک بات بہت واضح ہے، ایک تصویر صاف ہے کہ اس وقت ملک کے حالات آپ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو مسلمان شو کریں. یہ تقاضا ہے. آپ دکھائیں آپ مسلمان ہیں. آپ کو یہ بتانا پڑے گا آپ اسلام والے ہیں. آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا. آپ بازار میں ہیں تب، آپ اپنے آفیسز میں ہیں تب، آپ کمپنی میں ہیں تب، آپ سفر کر رہے ہیں مسافر کی حیثیت سے تب. ہرگز اگر آپ اپنے اسلام کو چھپاتے ہیں تو میں بہت سخت جملہ عرض کر رہا ہوں، طے کر لیجئے اپنے لیے کتے کی موت مرنا، طے کر لیجئے بندر اور سور اور انتہائی ذلت کی موت مرنا اپنے لیے طے کر لیجئے اگر آپ اپنا اسلام چھپاتے ہیں. اللہ کی قسم، عزت کی موت کسی صورت میسر نہیں آئے گی اگر آپ اسلام چھپانے سے گریز کرتے ہیں. بہت بہت محتاط ہو کر یہ جملہ عرض کر رہا ہوں اور انتہائی سخت عرض کر رہا ہوں. یہ مجھ پر اور آپ پر اس وقت اتنی مشکل گھڑی ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ہم سے بہت شدت کے ساتھ یہ مطالبہ خدا عز و جل کی بارگاہ سے ہے کہ ہم ہندوستان کی زمین پر اپنے آپ کو ثابت کریں بحیثیت مسلمان شو کر کے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس پر جینا ہے، ہمیں اس پر مرنا ہے. کسی کے جور سے، کسی کے زور سے، جبر سے، اس کی قوت سے اور کسی کے ظلم و ستم سے ہم نے مرعوب ہو کر، متاثر ہو کر اس مذہب کو قبول نہیں کیا ہے اور اس کے سائے میں نہیں جیتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایسے ہے، خوشی ہے تب بھی اور غمی ہے تب بھی، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. کوئی گنجائش نہیں ہے، قطعاً گنجائش نہیں ہے. آپ کو یہ طے کرنا ہوگا. آپ اپنے چہروں پہ سنت سجائیں، کیا مسائل ہیں، کیا حالات ہیں، کیا اس سے بحث نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے.
آپ کو نوکری نہیں ملتی، آپ کے پاس کاروبار نہیں ہے، سماج آپ کو کیا کہے گا، کس معاشرے میں آپ بیٹھتے ہیں، نہیں، اس پر آپ کو شدت کے ساتھ جمنا ہے۔ محمد عربی کے چہرے سے میرا چہرہ میل کھاتا ہو، بات ختم ہو جاتی ہے۔ میری معاشرت، میرے اخلاق، میرا کردار، میرے معاملات، میرا طرز زندگی، میرے پڑوسیوں کے ساتھ میرا سلوک، میرے خاندان کے ٹرمز اور لوگوں سے ملنا جلنا، بازاری زندگی، سماجی زندگی، یہ تمام کا تمام اپنے اندر اسلامی پہلو لیے ہوئے ہو، یہ آج کا صریح ہم سے مطالبہ ہے۔ ورنہ حالات جس طرف چل پڑے ہیں، آپ یقین کریں اس کے سوا کوئی راستہ ان اللہ کے بندوں کو دکھائی نہیں پڑ رہا ہے جو بہت آگے کا دیکھ کر بتانے والے ہیں، وہ بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ میں نے ایک موقع پر، آپ حضرات کو یاد ہوگا، وہ ماہانہ جو اصلاحی خطاب کا سلسلہ تھا، ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ہمارے ملک کے، میں نے ان کی خدمت میں یہ بات رکھی کہ ہمارے یہاں ایک پروگرام ہوتا ہے، اس میں کچھ نوجوان ساتھی جمع ہو جاتے ہیں اور کسی ایک گناہ کو عنوان بنا کر، ٹاپک بنا کے بات کر لیتے ہیں، اس پر توبہ کر لیتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سبق کے طور پر، سبجیکٹ کے طور پر، سلیبس کے طور پر اور موضوع کے اور نصاب کے طور پر کوئی کام ہمیں ایسا مل جائے جس کو لے کر ہم آگے بڑھیں۔ ایک ایسے بندے کا جملہ عرض کر رہا ہوں جس نے عالم دیکھا ہے، ان سے کچھ اختلاف ہو سکتا ہے ہمارا اور آپ کا، حضرت مولانا سید سلمان حسنی ندوی دامت برکاتہم، ہو سکتا ہے، علماء کو ان سے اختلاف ہے، علمی اختلاف رکھنے کا اہل علم کو حق ہے۔ مولانا نے برجستہ یہ جملہ، یہ پوری بات سننے کے بعد مجھ سے کہا، کسی نصاب کی ضرورت نہیں ہے، یہ جتنا کر رہے ہیں بہت بڑا کام ہے، کرتے رہیے۔ میں بہت دنوں تک سر دھنتا رہا، زمانے تک پریشان رہا، اتنا بڑا آدمی، دنیا کو موٹیویٹ کرنے والا، دنیا کو راہیں دکھانے والا، راستہ بتانے والا اور انقلابی آدمی ہے، چند منٹوں کی گفتگو ایک عظیم انقلاب برپا کر دیتی ہے مولانا کا، لیکن عجیب صورتحال ہے، ایک جملہ کہہ کے خاموش ہو گئے۔ بہت زمانے کے بعد لاک ڈاؤن میں یہ بات سمجھ میں آئی، یعنی ان کے ملاقات کے 2-3 سال کے بعد یہ بات سمجھ آئی کہ مولانا جہاں دیکھ کر یہ بات کہہ رہے تھے سچ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں حساس ہوں اور بہت حساس ہوں، اور کرنے کا کام میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ بہار ہو کہ خزاں، حالات کیسے بھی ہیں، آپ کا غم ہے وہ شریعت کے تابع ہو، آپ کی خوشی ہے وہ شریعت کے تابع ہو، آپ کہاں ہیں اس سے بحث نہیں ہے، آپ جہاں ہیں وہاں اسلام ہے یا نہیں، یہ طے کرنا ہے۔ اب غور کریں نا، سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بابرکت ہستی، ایسی مقدس ذات جن پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جان قربان، ہمارے وجود کا ایک ایک بال مصطفیٰ کے احسان و تلے دبا ہوا ہے، حضور کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور میں اور آپ یہ سوال کرتے پھرتے ہیں مولانا ان حالات میں کرنا کیا چاہیے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اس سوال کی گنجائش ہے؟ اس سوال کی گنجائش ہے؟ مت پوچھئے کسی سے، رات کی تنہائی میں بیٹھ جائیے، چند گھڑیوں کے لیے گردن جھکا لیجئے، دیار مصطفیٰ کا سفر کر لیجئے، حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر ذرا چند ساعتوں کے لیے غور کیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات، شیب ابی طالب کے وہ 3 سال قید بامشقت، وہ مہینوں چولہا نہ جلنا، وہ سیدہ فاطمہ اور اس کے گھرانے کا بلکنا، وہ صحابہ اکرام کا پیدر پہ شہید ہو جانا، بدر سجا ہے، احد سجا ہے، دندان مبارک شہید ہو گئے، بیٹیوں کو طلاق ہو گئے، سب پر نظر کیجئے۔ یہ وہ عمومی معلومات ہے، وہ جنرل نالج ہے، ہم میں سے اور آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہے۔ آپ غور کریں،
کسی سے نہ پوچھیں. مصطفیٰ کی عدالت میں پہنچیں، تصور اور تخیل کی دنیا میں سفر کریں. آپ کا تخیل اگر اس درجے کی پرواز دے کر آپ کو وہاں لے جائے تو پہنچیں اور غور کریں، ہر دن سوچیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ یہ سوال پوچھتے ہیں، یا یہ سوال پوچھنے کا ہے، یا کل بروز حشر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اور آپ جواب دے سکیں گے؟ نہیں. اس لیے بہت سادے سیدھے انداز میں 2 ٹوک عرض کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے شریعت اپنے وجود پر نافذ کیجیے. اس وقت 1000 مشن ایک طرف ہیں، 1000 منصوبے ایک طرف ہیں، اور یہ ایک منصوبہ ایک طرف ہے. آپ کچھ نہ کیجئے، شریعت اپنا لیجئے، راستے کھلتے چلے جائیں. بقول حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت نے بہت پہلے، مجھے حیرت ہوتی ہے، وہ گویا آج دیکھ رہے تھے. مولانا کا قول ہے، مولانا نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی، ہندوستان مسلمان کو ترس رہا ہے. ہندوستان مسلمان کو ترس رہا ہے. معاف کیجئے، مسلمان جسے کہتے ہیں، مسلمان ہونا جس پر صادق آتا ہے، مسلمان کا اطلاق جس بندے پر ہوتا ہے، جس حیت پر مسلمان کا اطلاق ہوتا ہے، جس کردار پر مسلمان کا اطلاق ہوتا ہے، جہاں یہ ڈیفینیشن پوری ہوتی ہے یہ بندہ مسلمان ہے، نہیں ہے، دور تک نہیں ہے. اور جہاں ہے نا وہاں امن ہی امن ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. مفسرین نے اس آیت کی روشنی میں لکھا ہے، انفرادی طور پر آدمی شریعت اپنائے، انفرادی طور پر امن پائے گا. اجتماعی طور پر کچھ لوگ شریعت اپنائیں گے تو ان کو اجتماعی طور پر امن دیا جائے گا. 1000 جھگڑوں، فتنوں، فسادوں، مصیبتوں اور مشکلوں کے باوجود ان اللہ کے بندوں کو امن حاصل ہوگا جن کی زندگی شریعت سے مالا مال ہوگی. اس لیے قرآن مجید کا یہ پیغام، اقبال کے شعر کا یہ مصرع، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اس پر کئی بار حالات کا دوسرا رخ دیکھتے ہوئے جو بہت سے مسلمان الجھنوں کا شکار ہو کر اور صاحب ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں اور بہت دوسری طرف چلے جاتے ہیں. ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر ہے، نہ فراق اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، یار رکھے جس حال میں وہ حال اچھا ہے. اس واسطے بہت زیادہ حساس ہو کر اور بہت زیادہ کہیے کہ ذمہ دار بن کر کچھ عملی طور پر کام کی ضرورت ہے. اور آپ میں سے عرض کر رہا ہوں، آپ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں سے عرض کر رہا ہوں، ہم میں سے ہر آدمی اپنی ذات میں انجمن ہے. یہ نہ سمجھیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ وہ کر سکتے ہیں جو بہت لوگ نہیں کر سکتے. ابھی میرے سامنے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ایک بچی ہے، ایک خاتون ہے، اس کے دل میں یہ درد پیدا ہوا کہ جو مسلم بیٹیاں اسلام کی دہلیز چھوڑ کر کفر کی دہلیز پر جا رہی ہیں، وہ میری بہنیں ہیں، مجھے انہیں واپس لانا ہے. تنہا اکیلی لڑکی بینک میں ملازمت کرتی ہے، صرف نظر اس کے بینک کی ملازمت کے جواز یا عدم جواز وہ مفتیان اکرام اپنے آپ طے کریں گے، میں صرف یہ بات بتانے لگا ہوں. اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ یہ بیٹیاں جو ہیں، یہ بچے جو ہیں، ان کو میں واپس لے کے آؤں گی، ان کو مجھے واپس لانا. کوششیں کی، دن رات کھلتی رہی، اللہ سے مانگتی رہی. نتیجے میں کئی ایک بچیوں کو وہ اکیلی واپس لے آئی. آپ جانتے ہیں کوئی نہیں ہے، آپ اس انتظار میں بیٹھے، حضرت یہ دیوبند والے کب بولیں گے؟ قرآن نہیں بول رہا ہے، ابھی بھی دیوبند کا انتظار ہے. حضرت وہ بڑی سرکار کب بولے گی؟ وہ بڑی سرکار نہیں بول رہی ہے جو کسی بڑی سرکار کے منتظر ہے. حضرت
جماعت کب بولے گی؟ وہ بول چکا ہے، اب کس جماعت کی ضرورت ہے؟ حضرت جمعیت کب بولے گی؟ جب آپ پاگل ہو جائیں گے تب بولے گی. آپ کے دماغ کے چلنے کا انتظار کیا جا رہا ہے. عجیب احمق لوگ ہیں ہم نے پچھلے 70 سالوں میں بہت بنیادی طور پر جو غلطیاں کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اپنا قصور دوسروں کے سر مڑتے رہے اور نتیجے میں کچھ کرنے کا ذوق ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا. جہاں دیکھو دوسروں کو متون کرتے ہیں، ذمہ دار ٹھہرا کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کب تک آپ اس طرح کرتے رہیں گے اور کب تک آپ سچائی سے بھاگنے کی کوشش کریں گے؟ اس لیے عزیز ساتھیوں، بس صد احترام عرض کر رہا ہوں، اقبال کے اس نغمے کو سمجھیں، اقبال کے اس پیغام کو سمجھیں. اور اب تو بہت واضح ہو چکا ہے، پچھلے تازہ حالات آپ نے نہیں دیکھے؟ صرف نظر اس کے کہ تحقیق کیا ہے، صرف نظر اس کے کہنے والے کا انداز، کہنے والے کا رخ، کہنے والے کی اپنی نیت کیا تھی، لیکن اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ تو سارا جہان مانتا ہے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے یہاں تشریف لائے. توحید کا ذرا سا سچا پارٹ یوں ذرا ایک روشن باپ کی طرح کیا کھلا ہے. آپ نے دیکھا ایوان کفر میں زلزلہ کس درجے کا تھا. بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو واپس لائیں، اور یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. یہ بڑی عمر کے چچا، تایا، پھوپا، خالو، یہ ان بڈھوں سے امید نہ کرو، قطن نہ کرو. ان کو سرپرستی کے لیے بیک گراؤنڈ میں پیچھے سے جا کے رکھو، ان کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا لگتا ہے، چچا موجود ہے پیچھے. آپ کر سکتے ہیں، نوجوان کر سکتا ہے، وہ کر سکتے ہیں جن کے جذبات پاکیزہ ہیں، وہ کر سکتے ہیں جو کامن وے میں جی رہے ہیں، وہ کر سکتے ہیں جن کی مینٹلٹی پورے طور پر خالی ہے، کہیں انہوں نے اس کو سیٹ نہیں کیا ہے، وہ کسی نظریے کہ ہم وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ابھی سے ان تمام امراض کا شکار ہو گئے جن امراض کا شکار ایک آدمی 70 سال کی عمر میں جا کر ہوتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک جوان یہ بات کہہ سکتا ہے، کہتا ہے مولانا ممکن کیسے ہے شریعت کو نافذ کرنا؟ اب کس سے توقع رکھتے ہیں آپ؟ قرآن دیکھیں، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اندر کا چور ہے نا حضرت، وہ واضح کر رہا ہے قرآن. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری پکڑ ان پر آئی تو وہ میری طرف رجوع ہو گئے، گڑ گڑانے لگے، معافی مانگنے اور التجا کرنے لگے، اپنا قصور مان کر اعتراف جرم کر کے استغفار و توبہ اور اپنی اصلاح میں لگ گئے. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہی شکایت مجھے لگتا ہے کہ آج ہم سب کو اپنے سے کرنی چاہیے. ہی اسی شکایت کی ضرورت ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، دل سخت ہو گئے. آج بندہ اپنے آپ کو بطور فخر یہ بات کہتا ہے، بطور فخر کہتے ہیں بہت سے نوجوان دوست، بھائی کیسا ہی مسئلہ ہو مجھے رونا نہیں آتا، کیسا ہی ہو تیرا بھائی بہت سخت ہے. اچھی علامت ہے؟ بتائیں نا، اچھی علامت ہے؟ اور یہ اصل میں جو دلوں کی سختی ہے نا، یہ قساوت قلبی جو ہے، اس کی بہت بنیادی وجہ اور ایک بہت بنیادی سبب یہ ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ جو ہم خدا کے پیغام کو سمجھ نہیں پاتے نا، اب براہ راست ہم اس پر آپ اس کو سن کر اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر پاتے ہیں. اصل میں ہم میں سے ہر ایک کو شیطان نے ہمارے اپنے اعمال کے زاویے سے بہت خوبصورت جواز فراہم کیا ہوا ہے. جسٹیفائی کر دیا اس نے ہمیں، بھائی ہم تو بہت دیندار ہیں یار، انہیں تو دیکھو وہ تو اتنا بھی نہیں کرتے. جو یہاں جیتا ہے کہ وہ اتنا بھی نہیں کرتے، یقین مانیے وہ کچھ نہیں کر سکتا.
جو وہاں دیکھتا ہے کہ میں ابھی وہاں نہیں پہنچا بدر کے معاذ اور معوذ تک، میں نہیں پہنچا ان معصوموں کے جذبات تک جو بدر کے مارکے میں یہ کہتے تھے چچا ذرا دکھائیں تو صحیح ابو جہل کون سا ہے؟ کہ بیٹے آپ کیوں پوچھتے ہو؟ کہ سنا ہے وہ کمینہ حضرت محمد الرسول اللہ ہماری جان کو، ہمارے آقا کو، ہمارے مان کو، ہماری عزت کو، احترام کو، جن پر سب کچھ نچھاور ہے، ان کو وہ گالی دیتا ہے۔ چچا جان ایک بار چہرہ ذرا اس کمبخت کا دکھا دیں، یا وہ نہیں ہے یا ہم نہیں ہیں۔ وہ صحابہ کے معصوم بلکتے بچے بدر کے مارکے میں یہ کہہ رہے ہیں، اور ایک میں اور آپ ہیں۔ بے غیرتی، اس بے غیرتی تک آتے آتے مر کیوں نہیں گئے؟ وجود فنا کیوں نہیں ہو گیا؟ یہاں تک پہنچتے پہنچتے حضرت فلاں جگہ گستاخی ہوئی ہے، ہم کیا کریں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ قانون کے خلاف چلے جائیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کسی طرح سے تشدد کا راستہ اختیار کریں، لیکن اللہ کے بندوں دائرہ امن میں اور دائرہ قانون میں اور دستور میں رہ کر بہت کچھ ایسا کیا جا سکتا ہے جو ظالموں کو سبق سکھایا جا سکے، لیکن کون کرتا ہے؟ ارے اپنی دنیا سے کسی کو فرصت ہوتی تو کچھ ایسا ہوتا نا، اپنی دنیا سے فرصت نہیں ہے۔ اور سنو، بہت 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 گہرائی سے اس بات کو لینا، یہ جو ترکی اور شام کا زلزلہ ہے نا، اور اس زلزلے سے زندہ بچ کر نکلنے والے بچے، جوان، بوڑھے، مسلم، مرد، عورت، اور ان کا وہ عملی اسلامی کردار، اللہ کی قسم یہ صدا دے رہا ہے کہ جب اس مشکل گھڑی میں ہمارے دامن سے اسلام نہیں چھوٹا تو تم کیا جواب دو گے اللہ کو؟ تمہارے پاس تو کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے، میں نے، سبھی نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک چھوٹا سا بچہ ملبے سے زندہ بچا کے اس کو نکالا گیا۔ اس بچے کو جب نمائندے، کارندے باہر نکال رہے ہیں، ہاتھ پکڑا رہے ہیں، ان کو دیکھ کر اس بچے کا پہلا سوال، یعنی پہلا کلام اس بچے کا، السلام علیکم یا امی، چچا جان السلام علیکم۔ مجھے حیرت ہے، میرے اللہ اس مشکل گھڑی میں بھی اسے سلام یاد رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ پیچھے ماں ایسی چھوٹ گئی ہے، پیچھے باپ ایسا چھوٹ گیا ہے، پیچھے تربیت ایسی چھوٹ گئی ہے۔ یہ اس گھر کا بچہ ہے جہاں لوگ جان تو دے دیا کرتے ہیں، دامن اسلام نہیں چھوڑا کرتے۔ اب غور کریں، بوڑھی مائی ملبے میں دبی ہوئی ہے، زندہ بچ گئی ہیں، باہر نکالا جا رہا ہے۔ پہلا مطالبہ، نکلنے سے پہلے مطالبہ ہے، ہوش اڑ جانے چاہیے تھے، حواس باختہ ہو جانے چاہیے تھے، پاگل ہو جانا چاہیے تھا ان اماں کو، میں بچ گئی ہوں، زندگی سلامت ہے، نکالنے والے آگے۔ جنون میں یہ پاگل ہو جاتی، کچھ کا کچھ کہہ جاتی، نہیں نہیں نہیں، قطعاً نہیں۔ حواس پورے طور پر سلامت ہیں۔ نمائندے اور کارندے جب یوں کہتے ہیں اماں جان آئیں، تو یہ خاتون آگے سے کہتی ہے میرا سر کھلا ہوا ہے، ڈھانپنے کے لیے پہلے کپڑا دو، ننگے سر باہر نہیں آ سکتی۔ اب میں اور آپ نہیں کہہ سکیں گے، اللہ کی قسم نہیں کہہ سکیں گے، قطعاً نہیں کہہ سکیں گے۔ اس خوشگوار ماحول میں بھی اگر ہم اسلام نافذ نہیں کر سکتے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ آپ غور کریں، چھوٹا سا معصوم سا بلکتا ہوا بچہ، سلام یاد ہے۔ بڑے میاں بزرگوار ملبے سے نکالے گئے ہیں، منو ملبے کے نیچے تھے، ابھی پورے طور پر پتھر ان کے اوپر سے ہٹے نہیں ہیں، صرف اتنا ہو سکا ہے کہ وہ ذرا دب کر، بچ کر، اور کہیے کہ پس کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہوئے باہر لا سکتے ہیں۔ وہ بھی جب ان کو یہ اللہ کے بندے جو کام کر رہے ہیں کھینچ تان کے باہر لائیں گے۔ ایسے میں بزرگوار ڈٹ گئے، جم گئے، پہلے مجھے وہ لوٹے میں پانی دو، اس کے بعد باہر آؤں گا، کئی دن کی نمازیں میری فوت ہو چکی ہیں۔ آپ کو اس حال میں نماز کی پڑھی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میرے آقا نے شام کے سلسلے میں جو کچھ کہا تھا وہ سب کچھ صادق آ رہا ہے۔ یہ وہی خون نظر آ رہا ہے جو خون تیر پر تیر کھائے جاتا تھا اور اسے یہ احساس تک نہیں ہوتا تھا تیر لگ رہا ہے، اور قرآن جو پڑھ رہا ہے نماز میں کیا احساس ہو تیر کا۔
اس لیے بہت صاف لفظوں میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے اور کسی زوم میں مبتلا نہ ہو، ہرگز کسی زوم میں مبتلا نہ ہو۔ بہت واضح سی بات، اللہ کے واسطے اس سلسلے میں اس وقت کرنے کا کام ہے رجوع اللہ، اور وہ میں نے عنوان آپ کو دیا ہے، بہار ہو کہ خزاں۔ حالات کتنے ہی مشکل ہوں، میں عرض کر رہا ہوں ایسے 1000 جنید و ناصر جلائے جائیں، ایسے 1000 بچوں کو تیغ کر دیا جائے، لیکن ہمارے ایمان میں ہلکی سی بھی کوئی جنبش پیدا نہ ہو، جو ایمان میں اس درجے اضمحلال واقع ہو کہ یہ بتاؤ غیر مسلم ہندو بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ قطن نہیں، جان جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا۔ جان جا سکتی ہے، شبی نہیں جا سکتی، جان جا سکتی ہے، چہرہ نہیں جا سکتا۔ دیکھیں تو صحیح سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کمال کا آدمی ہے، ایک جملے میں پوری زندگی کا فلسفہ سمجھا گیا کرنا کیا ہے۔ کفار مکہ نے پکڑا ہوا ہے اور ایک ظالم آگے سے بڑھ کے کہتا ہے خبیب تمہاری جان بخش دیں گے، چھوڑ دیں گے تم کو، بس ایسا کرتے ہیں تمہاری جگہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تمہارے پیغمبر محمد کو پھانسی دے دیتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، عجیب بجلی دوڑ گئی خبیب کے جسم میں، اور سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے جوش کے ساتھ پوری توانائی جمع کرتی، یہ اس حال میں کہہ رہے ہیں کہ نیزوں کی بارش یوں چبھا کے پورا جسم زخمی کر دیا گیا ہے، بالکل آخری مرحلہ ہے، پھانسی دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس حالت میں مکمل جذبات کو سمیٹ کر بھرپور طاقت سے ہم کلام ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ظالموں تم یہ کہتے ہو کہ تم میری جگہ نعوذ باللہ میرے آقا کو پھانسی دے دو گے، مجھ خبیب کا وجود فنا ہو جائے اور میرے وجود کو باقی رکھنے پر کوئی یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ کے پاؤں کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے اور خبیب کا وجود سلامت رہے، خبیب کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اس لیے بہت 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 زیادہ احترام، ادب، عزت، سمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اپنے وجود پر اسلام نافذ کیجئے، گفتار کے غازی نہ بنیے، کردار کے غازی بنیے۔ اس وقت ملک اسلام مانگ رہا ہے، تہذیب اسلام سے آشنا ہونا چاہتا ہے، ملک یہ دیکھنا چاہتا ہے اسلام کس پیمانے کو لے کر اٹھتا ہے، ملک یہ دیکھنا چاہتا ہے مذہب اسلام کن ضابطوں اور کن اصولوں پر کہیے کہ پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، وہ اس کی سچائی سے واقف ہونا چاہتا ہے۔ اور بہت اچھے سے ذہن نشین فرما لیں یہ بات، ملک کی اکثریت امن پسند ہے، یہ میں مصلحتاً نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی لگے کہ صاحب گفتگو کو مصلحت کے چولے میں جو خول چڑھا کر اس کے چولے میں اس کو چولا پہنا کر اس کو ہم پر تھوپنے کی کوشش، نہیں، کوئی مصلحت نہیں۔ ملک کی اکثریت امن پسند ہے، وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شر پسند ہیں، مار کاٹ کسی کو اچھی نہیں لگتی، اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے، گھروں میں روشنی ہو، گھروں میں اجالے ہو، ہنستا کھیلتا گلشن ہو، بہاریں ہو، یہ سب کو اچھا لگتا ہے، انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ یہ کچھ لوگ ہیں ان سے متاثر ہو کر، ان کا خوف کھا کر، ان سے کہیے کہ بیزار ہو کر احساس کمتری میں جا مریں اور احساس کمتری کا شکار ہو جائیں، ہمت توڑ دیں اور اپنے آپ میں بے بس ہو جائیں، یہ ہرگز نہیں، آپ کے ایمان کو، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، یہ آپ کے ایمان کے منافی ہے۔ اس لیے تصویر کو بہت زیادہ صاف کرنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ واضح طور پر اپنے آپ کو مذہب اسلام کا پابند بنانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، جہاں ہو، جس حال میں ہو، آپ کے ظاہر پر اسلام ہو۔ عجیب بات کہی ہے اقبال نے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ،
خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور عجیب بات ہے صاحب، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. کتنی ہی مشکل گھڑی ہو، ہر حال میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے. حالات کا دھارا موڑنے والی ذات اللہ کی ہے. دنیا انسانیت کے قلوب بدلنے والی ذات اللہ کی ہے. ان کے دلوں میں محبت ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے. سارا نظام، سارا جہاں، کل کائنات پروردگار کی ایک امر کی محتاج ہے. اس کی مرضی کے بغیر ذرہ بھی جنبش نہیں کرتا. سب اس کے فقیر ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. سب اس کے غلام ہیں، سب اسی کے رحم و کرم پہ پلتے ہیں. سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اور عجیب بات، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، توجہ کرنا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. آپ کو نہیں دیکھنا ہے میاں، ساری دنیا مصلحت کا چولا پہنے ہوئے ہے، ساری دنیا اس پر لگی ہے. ابھی داڑھی نہ رکھو، ابھی پینٹ شرٹ سے نیچے نہ آؤ، ابھی سود نہ چھوڑو، ابھی زناکاری نہ چھوڑو، ابھی عیاری نہ چھوڑو، ابھی اسلام کی بات نہ کرو، وقت آئے گا کر لیں گے نافی. نہیں نہیں نہیں، کچھ نہیں. اسلام کا وقت روز اول سے ہے، روز آخر تک ہے. یہ دنیا بنی اسلام کے لیے ہے، یہ دنیا باقی اسلام سے ہے. اس دنیا کو چلنا اسلام پر ہے. اسلام جب نہیں ہوگا دنیا نہیں ہوگی. اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو اپنے وجود پر اسلام نافذ کرنے، اس کے اظہار کرنے، اس کے برپا کرنے، اس کو لے کر اٹھنے اور اس کی شمع کو جلا کر در در، چوکھٹ در چوکھٹ، گلی در گلی، محلہ در محلہ، ایک ایک فرد تک پہنچنے کی اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.